عزیزان گرامی وقار، میں ان حالات پر بعد میں آتا ہوں، لیکن مجھے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں۔ جس اسلام کو آج آپ اپنے گلے سے اور سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، یہ اسلام اتنی آسانی سے تمہاری مسجدوں میں نہیں آیا ہے، یہ اسلام تمہارے گلی کوچوں میں آج اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ ہمارے گھر تک آیا ہے تو تمہاری خام خیالی ہے۔ یہ ہم تک اگر پہنچا ہے، اس کے لیے کئی قربانیاں، کئی لوگوں کے خون اس میں گئے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس بات کا المیہ تو ہے، اس بات کی تکلیف بھی ہے مجھے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں اور پڑھتے بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان قربانیوں کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ تم جنگ کے میدان میں اتر جاؤ، میری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے دین کو ہلکا نہ سمجھو۔ آسمان سے یا زمین سے کہیں سے بھی کوئی طوفان آئے، میرا دین حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ اس بات پر یقین رکھنے کے لیے ہم آپ کو ابھارتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی جو آزمائشیں ہوئی، کن کن معاملات پر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، مال کی بھی، اولاد کی بھی، جائیداد کی بھی، اور ساتھ ہی اپنے خواہشات کی بھی۔ ہر طرح کی قربانیوں کی مثالیں میں تمہارے پاس رکھ سکتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ ہجرت عام بات نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ کو اپنے آبائی وطن چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے تو جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، جہاں جوان ہوئے، جہاں تمہارے رشتہ دار ہیں، جہاں تمہارے دوست و احباب ہیں، اس وطن کو اچانک چھوڑ کر ایک نئے جگہ پر جا کر بسنا عام بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے اس بات کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ عام شہر نہیں، وہ بھی اللہ کا شہر ہے، مکہ مکرمہ۔ اور جانتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ یہ سوچتے کہ حضور وہاں ہیں تب بھی ہماری سن رہے ہوں گے، یہاں رہیں گے تب بھی ہم ایمان پر رہیں گے۔ نہیں، وہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ کفرستان میں رہنے سے بہتر ہے کہ میرے آقا کے قدموں میں کھجور کی گھٹلیاں کھا کر کے رہیں۔ بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر کے وہ مکہ سے نکلے تھے۔ اور ایک ایسی ہی تاریخ کے جھروکوں میں بات ملتی ہے، حضرت ام سلمہ کا نام سنا ہوگا۔ ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ، سلمہ چونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا اس لیے ان دونوں کا لقب یہ ہوا، اصل نام ان کا ہند ہے۔ یہ دونوں شوہر بیوی ام سلمہ ابو سلمہ، ان کا ایک بیٹا ہے، اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایمان لائے، بچہ ساتھ میں ہے، مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن شوہر اور بیوی اور بچہ تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے۔ بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا، ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا، اور دونوں کافروں کے خاندان ہیں۔ جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے۔ ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے، لہذا پورا خاندان امڑ کر کے آ گیا روکنے کے لیے، ہم اپنے بیٹے کو نہیں بھیجیں۔ اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا، حالانکہ دونوں شادی شدہ ہیں۔ اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر دو بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے۔ اب بات یہ ہو گئی کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کہنے لگے کہ ہم
چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے, وہ خاندان بھی چھوڑنے کو. اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا, ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی, تو بچے پر آ گئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لے جا سکتے. لیکن اب لے گا کون اس بچے کو؟ تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے بچہ باپ کا ہوتا ہے, یہ بچہ ہمیں دیا جائے. ام سلمہ کے خاندان, یہ کفار و مشرکین جو عرب کے تھے, مکہ کے, یہ ہمیشہ نخوت میں, گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتے تھے. ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی. ام سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں, بچہ ماں کا ہوتا ہے. 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا, اس کے لیے لڑنے لگے کہ ماں کا ہوتا ہے ہمیں دیا جائے. دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا. ابو سلمہ کے خاندان والا بھی, ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کے ہاتھ نکل کر کے باہر آئے. خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے. ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں, کون ہے یہ خاتون. اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ, دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی. ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے, ہمیں دیا جائے. چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا. جگہ پر بچے کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے. میرے عزیزو, یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا؟ جس ماں کے سامنے اس کے 1.5 سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیے جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے, بچہ مر جائے, ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے, رحم آیا. ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو ہماری بیٹی, بچہ مر گیا, چل واپس اپنے گھر. قربان جاؤ ام سلمہ پر, کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے. میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اس بات پر جب وہ سوار ہوئی تو میرے عزیزو حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا. شوہر کا بھی انتقال. تنہا عورت باقی رہ گئی, نہ اس خاندان والا اب لینے کو تیار, نہ اپنا خاندان. بچہ بھی گیا, شوہر بھی گیا, لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں. وہ کیسی صحابیہ تھی, وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی. ایک صحابی ملے, ان سے کہا, وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگے. مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی, جب اس نے اپنے دکھڑے سنائے, اپنے بچے کا غم, تو رو پڑے. کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کو چھوڑا ہی؟ کہا ہاں, بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے کو دیکھنا, بس مجھے زندگی مدینہ طیبہ میں گزارنی. وہ تو آئی تھی, مدینے میں ایک جھونپڑی مل جائے میں یہیں رہ جاؤں گی. وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ, یہ ام سلمہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے, اس کا شوہر فلاں خاندان کا, اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ جب ام سلمہ بتانے لگی میرا 1.5 سالہ شیرخوار بچہ, دودھ پیتا بچہ میرے سامنے, دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا. مجھے اس کا غم تھا, میرے گھر چھوٹنے کا غم تھا, ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا, لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہوئے. میں آپ کے دربار میں آئی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کوئی جھونپڑی نہیں دی, کوئی مکان نہیں, بلکہ ارشاد فرمایا ام سلمہ سے اللہ کا رسول نکاح فرماتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون ام سلمہ سے نکاح کیا, اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دی. وہ ام المومنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ